السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج آپ لوگوں کے لیے عربی زبان کا 15واں سبق اور کتاب کا سیکنڈ یونٹ شروع کیا جا رہا ہے۔ فرسٹ یونٹ میں سارے کتاب کے اندر کل 6 لیسن تھے، اور اس 6 لیسن کو ہم نے 14 ویڈیوز کے ذریعے سے کمپلیٹ کیا تھا۔ یہ ہے الوحدۃ الثانیہ، یہاں سے یہ سیکنڈ یونٹ شروع ہو رہا ہے۔ اس یونٹ کے اندر بھی بہت سارے لیسنس ہوں گے، اور اس کو انشاءاللہ ہم ایک لیسن کو کوشش کریں گے 2 یا 3 ویڈیو کے اندر کمپلیٹ کریں، تاکہ سیکنڈ یونٹ بھی ہمارا ایسے ہی 14 سے 15-16 ویڈیو کے اندر مکمل ہو جائے۔ اس سیکنڈ یونٹ کا پہلا سبق ہے، پہلا لیسن ہے، جو کہ کتاب کا 7واں سبق کہہ لیجیے ہے، الدرس السابع، 7واں درس، الطبیب۔ اس کا ٹائٹل کیا ہے؟ الطبیب۔ الطبیب ڈاکٹر، طبیب کے معنی ڈاکٹر، اسی کا پلورل ہے اطباء، جس کو ہم شارٹ کٹ جیم سے کر سکتے ہیں جمع اطباء، تو با الف حمزہ، اطباء، الطبیب ڈاکٹر۔ اس کے بعد نیچے کچھ ورڈز انہوں نے اب دیے ہیں، یہاں سے لیسن شروع کر رہے ہیں۔ عیادہ، یہاں انہوں نے لکھا ہے عیادہ۔ عیادہ یعنی کلینک۔ ویسے تو عربی زبان میں زیادہ مشہور مستوصف ہے، مستوصف، میم سین تا واو صاد پہ مستوصف، لیکن عیادہ بھی استعمال ہوتا ہے بہت کم۔ عیادہ کلینک، اسی سے ہمارے اپنی زبان کے اندر بھی ہے عیادت، مزاج پرسی کے معنی میں، عیادت کرنے کے معنی میں، اور عربی زبان میں بھی اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن بحیثیت ناؤن عیادہ کلینک کے معنی کے اندر ہے۔ اس کے بعد ہے پہلا ورڈ سماعہ۔ سماعہ یہاں پر چونکہ کلیننگ کا ٹاپک ہے اور اسی کے تعلق سے جو ہے یہ سارے ورڈز ہیں۔ سماعہ دل کی دھڑکن معلوم کرنے کا آلہ، جو ڈاکٹر لگا کر کے سنتے ہیں مریض کی دھڑکن کو، شکل سے ہمیں پتہ ہے۔ ویسے سماعہ ہم ٹیلی فون ریسیور کو بھی بول سکتے ہیں، کہتے ہیں سماعۃ الہاتف، ٹیلی فون ریسیور، یا بسا اوقات موبائل میں ہم جب اسپیکر آن کرتے ہیں تو اس کو بھی ہم سماعہ کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ افتح سماعہ، یعنی اپنا ریسیور جو ہے آن کر لو، کھول لو اس کو۔ تو سماعہ یہاں معنی اس آلے کے ہیں جو ڈاکٹر چیک اپ کے لیے مریض کو یوز کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد طبیب جان چکے ہیں، ڈاکٹر، مریض، بیمار آدمی ہمارے اپنی زبان کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے۔ سریر، چارپائی، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت جگہ استعمال کیا، اس کا پلورل استعمال کیا، جمع سرور آتی ہے، سرور مرفوعہ و اکواب موضوعہ۔ تو سرور جہاں جنتیوں کے لیے نعمتوں کا ذکر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی سریر کے پلورل کو سرورون۔ مشرت، مشرت کہتے ہیں کہ وہ آلہ جس سے چمڑے وغیرہ، کھال وغیرہ کاٹے جاتے ہیں، ڈاکٹر یوز کرتے ہیں۔ نشتر، جسے ہم اپنی زبان کے اندر کہتے ہیں، تو یہ ڈاکٹر کا خاص بلیڈ ہوتا ہے جس سے وہ یوز کرتا ہے چمڑوں کو کاٹنے میں، یا آپریشن وغیرہ کے اس میں کافی کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ دوا، دوا یعنی میڈیسین، اس کی جمع ادویہ آتی ہے، ادویہ، یہ پلورل ہے ادویہ، سنگولر یہ
دوا ہے، ہماری اپنی زبان کے اندر بھی استعمال ہے، بہت زیادہ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں سے اب دیکھیے آپ کے لیے یہ لانے لگے ہیں سینٹنس، الطبیب یفحص المریض، ڈاکٹر مریض کو چیک کر رہا ہے، مریض کو چیک کر رہا ہے۔ تو ہم نے بتایا تھا کہ یہ دو زمانہ اپنے ساتھ شامل رکھتا ہے، حال اور استقبال۔ ڈاکٹر مریض کو چیک کرتا ہے، ڈاکٹر مریض کو چیک کرے گا، لیکن چونکہ اب یہاں پکچر نے بتا دیا کہ یہ حال ہے، لہذا یہ حال کے معنی میں خاص ہو گیا، کیونکہ ہم یہاں نہیں کہہ سکتے کہ ڈاکٹر مریض کو چیک کرے گا، آلریڈی چیک کر رہا ہے، یعنی وہ دکھا رہا ہے کہ پرزنٹ میں یہ کام ہو رہا ہے۔ تو الطبیب یفحص المریض، طبیب مریض کو چیک کر رہا ہے، مریض کو جانچ پڑتال کر رہا ہے، اس کی چھان بین کر رہا ہے، معائنہ کر رہا ہے۔ اسی سے جب آپ جاتے ہیں ہاسپٹل کے اندر یا کلینک کے اندر تو کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ فحوصات کرنے پڑیں گے، کچھ چیک اپ کرنے پڑیں گے، لہذا وہ دے گا، کہے گا یہ فحص دم ہے یعنی بلڈ چیک اپ، فحص بول ہے یورین چیک اپ، تو یہ فحص کے معنی ہوتا ہے ٹیسٹ، چیک اپ۔ ایسے ہی جب گاڑی وغیرہ کے ٹیسٹ کرے جاتے ہیں تو وہاں بھی کہتے ہیں فحص السیارہ، فحص السیارہ یعنی گاڑی کا چیک اپ، گاڑی کا ٹیسٹ۔ اور کسی بھی چیز کے ٹیسٹ کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے، فحص کا ورڈ، بلکہ چھان بین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کوئی سیکورٹی ایجنسی رہے تو وہ بھی اگر اپنی تحقیق کرتی ہے تو وہ بھی فحص کو استعمال کرے، فحص ورڈ اس کے لیے بھی بولا جائے گا۔ تو الطبیب یفحص المریض، طبیب مریض کو چیک کر رہا ہے، اس کی جانچ کر رہا ہے، اس کا معائنہ کر رہا ہے۔ المریض یتناول الدواء، مریض دوا لے رہا ہے، تو اب یہاں بھی حال کے معنی میں خاص ہو گیا، سمجھ رہے؟ اب استقبال کے معنی میں نہیں ہوگا کہ مریض دوا کھا رہا یعنی کھائے گا، یہ کھا رہا ہے وہ آلریڈی ہاتھ میں لے کر کے۔ یتناولو، یہ بہت اہم ہے اس نقطے کو سمجھنا، کیونکہ یہاں پر اگر کوئی شخص کہتا ہے یاکل الدوا تو وہ فصاحت کے خلاف ورڈ ہے، کیونکہ دوا لینے کے لیے تناول کا لفظ استعمال، تناول یتناول، مریض دوا لے رہا ہے، سمجھ رہے؟ ہمارے اپنی زبان کے اندر چاہے کھانا پینا بھی ہوتا تو بھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ تناول فرمائیے، لیکن عربی زبان میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ تناول فرمائیے کھانا کھانے کو، بلکہ یہ تناول خاص ہے دوا لینے کے معنی میں۔ تو المریض یتناول الدواء، یعنی دوا تو لیتا ہے آدمی، لیکن اس کے اندر رغبت یا چاہت یا خواہش سے جو ہے وہ چیز نہیں لیتا ہے۔ کوئی بھی مریض بحالت مجبوری ہی وہ دوا لیتا ہے، اس کے لیے تناول کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، المریض یتناول الدواء۔ اس کے بعد ہے الطبیب یمسک السماعہ، سماعہ، سماعہ ابھی ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ آلہ جس سے دل کی دھڑکن معلوم کی جائے، اور ہم بتایا گیا تھا سماعہ کئی معنی میں سماعہ ہاتف یا سماعہ جوال بھی استعمال کرتے ہیں اسپیکر آن کرنے کو۔ تو الطبیب یمسک السماعہ، ڈاکٹر سماعہ دل کی دھڑکن معلوم کرنے کا آلہ پکڑے ہوئے ہے یا پکڑ رہا ہے۔ اس کے بعد اس پیج کا آخری ورڈ ہے المریض ینام علی السریر، علی یہ پریپوزیشن ہے، حرف جار ہے، اسی وجہ سے یہاں پر زیر آ گیا، علی السریر۔ جب حرف جار آ جاتا ہے تو اپنے بعد والے کو مجرور یعنی مکسور کر دیتا ہے، اس پر زیر لے آتا ہے، الا کہ کچھ کلمات ہوتے ہیں جس پر آگے انشاءاللہ پڑھا جائے گا کہ اس پہ کسرہ آتا ہی نہیں ہے، تو کسرے کے بجائے وہاں پر زبر آئے گا۔ المریض ینام علی السریر، مریض بیمار آدمی چارپائی پر سوتا ہے، سو رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ پیج بھی ہمارا مکمل ہوا۔ یہ بہت اہم پیج ہوتا ہے کسی بھی لینگویج کو سیکھنے کے لیے، ضرور باڈی پارٹس آپ کو دیے رہتے ہیں، انگلش آپ سیکھیں، اردو سیکھیں، یا یہاں ہمارے سامنے عربی ہے۔ آئیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اسی پر اپنے درس کو آج کا مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ایک پیج ایکسرسائز ہے، اس کو بھی دیکھ لیں گے، کیونکہ اس کے بعد نئی فائل آپ لوگوں کے لیے سینڈ کی جائے گی۔ تو اس فائل کا یہ سیکنڈ پیج ہے، سیکنڈ لاسٹ پیج۔ تو یہ باڈی پارٹس ہیں، باڈی پارٹس اکثر تو ہم جانتے ہی ہوں گے، عین آنکھ، انف ناک، فم منہ، قلب
قلب کے معنی دل، اپنی زبان کے اندر بھی استعمال ہیں۔ رسغ، رسغ کے معنی ہوتے ہیں کلائی کے، یعنی ہتھیلی اور بازو کے کہاں جہاں جوڑ ہوتا ہے اس کو رسغ کہتے ہیں۔ ید کے معنی ہاتھ، اصبع کے معنی انگلی، اسی کا پلورل ہے اصابع یعنی کئی انگلیاں، ذراع بازو، صدر سینہ، رقبہ گردن، اذن کان، اور شعر بال۔ اس کے بعد یہاں پر ہے وجہ چہرہ، اسی کا پلورل ہے وجوہ، وجوہ یومئذ خاشعہ، تو وجوہ یومئذ، وجوہ اسی وجہ کا پلورل ہے۔ اس کے بعد ظفر، ظفر کے معنی ہوتا ہے ناخن۔ پھر ہے اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں گے یہاں پر بھی ہے رجل، رجل کے معنی ہوتا ہے پیر پورا، اور یہ قدم، قدم یہ خاص ہو جاتا ہے فٹ کے لیے۔ اس کے بعد اور نیچے جاتے ہیں تو یہاں پر کچھ نئی چیزیں ہیں، لسان زبان، ضرس، ضرس ضاد پہ زیر را سین، ضرس کے معنی ہوتا ہے داڑھ، داڑھ کے دانت۔ ظہر کے معنی ہوتا ہے پیٹھ، اور بیک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی پیچھے کوئی بھی چیز ہو تو ظہر کے معنی پیٹھ۔ اس کے بعد یہ تدریب ہم پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اس کے بعد آپ کو الگ فائل ہوگی، یہ لاسٹ پیج ہے لہذا اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ التدریبات، التدریبات یعنی ایکسرسائز، اس کو آپ کے ایگزام میں بھی پوچھا گیا تھا درس کے لیے کہ کیا درس کے لیے، سبق کے لیے درس کا لفظ آتا ہے یا تدریب کا، تدریب ایکسرسائز، اور سبق کے لیے درس کا آتا ہے۔ تدریب الاول پہلا ایکسرسائز، پہلا مشق۔ اس کے بعد وہی سارے ورڈس ہیں جو بھی ہم نے پڑھا ہے، عیادہ کلینک، کلینک لسان زبان، رسغ کلائی، ضرس ڈاڑھ کے دانت، طبیب ڈاکٹر، مریض بیمار، جسم تو جسم ہی ہوتا ہے، عین آنکھ، اذن کان، ید ہاتھ، رجل پیر، یہی اگر رجل ہو جائے تو مین کے معنی میں آدمی کے معنی میں ہو جائے گا، قلب دل، شعر بال، صدر سینہ، فم کے معنی منہ، راس کے معنی سر۔ اس کے بعد ہے دوا، دوا دوا ہی کے معنی، انف یعنی ناک، اصبع ایک انگلی، اصابع بہت ساری انگلیاں پلورل ہیں، ذراع بازو، وجہ چہرہ، اسنان سن کا پلورل ہے، سن کے معنی ہوتے ہیں دانت، اسی کا جمع ہے اسنان، اسی سے کہتے ہیں طبیب اسنان، طبیب اسنان دانت کا ڈاکٹر، یا کہتے ہیں مستوصف الاسنان یعنی ڈینٹل کلینک۔ قدم، قدم کے معنی قدم، رقبہ گردن، ظہر کے معنی پیٹھ، سماعہ چیک کرنے کا آلہ، دھڑکن معلوم کرنے کا، مشرط، مشرط بھی ہم نے بتایا کہ وہ نشتر کے معنی میں بلیڈ ڈاکٹر جسے یوز کرتے ہیں، سریر چارپائی، یفحصو چیک کرتا ہے یا کرے گا، المریض بیمار، یمسکو پکڑتا ہے یا پکڑے گا، ظفر ناخن، یتناولو لیتا ہے یا لے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ فائل بھی ہماری کمپلیٹ ہوئی اور یہ پہلا مشق بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی ہی زبان سیکھنے کی، اس سے فائدہ اٹھانے کی، اور دوسروں کو بھی اس سے مستفید کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔